بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد اور کروسیڈ۔ اعتراض کا جواب: جہاد میں کوئی نقلی اور عقلی قباحت نہیں۔ اب جب آپ کے خیال میں مذکورہ 5 باتیں ذہن نشین ہو گئیں تو اب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جہاد میں کوئی بھی نقلی یا عقلی قباحت نہیں۔ نقلی حیثیت سے تو اس لیے کہ مذکورہ 5 وجوہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔ عقلاً قباحت نہ ہونے کی وجہ: عقلاً اس لیے کہ دلیل صحیح کے ذریعے سے ثابت ہو چکا ہے کہ قوت نظری کی اصلاح قوت عملی پر مقدم ہے، لہٰذا عقائد کی اصلاح اعمال کی اصلاح پر یقیناً مقدم ہوگی۔ یہ مقدمہ تمام عقلاء کا مسلمہ ہے۔ اسی وجہ سے بغیر ایمان کے نیک اعمال ان کے نزدیک مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اس نظریے میں عیسائی بھی ہمارے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مسیح پر ایمان لائے بغیر اعمال صالحہ ذریعہ نجات نہیں بن سکتے، اور یہ بھی ان کو تسلیم ہے کہ سخی کریم متواضع جو عیسیٰ کا منکر ہو وہ ان کے نزدیک اس بخیل غسیارے اور متکبر سے زیادہ خبیث ہے جو عیسیٰ پر ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح صحیح تجربات سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی خطا اور برائی پر دوسرے کی تنبیہ سے واقف اور متنبہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی صحیح تجربات کا نچوڑ ہے کہ انسان کبھی کبھی محض اپنی قومی وجاہت و شوکت کی وجہ سے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور کسی دوسری قوم کے فرد کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بات سننے سے بھی اس کو عار آتی ہے، بالخصوص اس وقت جب کہ اس کی بات اس کی صنف کی طباع اور اس کے اصولوں کے خلاف ہو، اور اس کے ماننے اور قبول کرنے کی صورت میں اور عبادات بدنیہ اور مالیہ کی ادائیگی میں مشقت اور دشواری پیش آتی ہو، بخلاف اس صورت کے جب کہ اس کی قوم کی وجاہت اور شوکت توڑی جائے تو اس کو اس بات کی طرف دھیان دینے اور سننے میں کوئی عار نہیں آتی۔ اسی طرح یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے کہ دشمن کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مخالف آرام طلب ہے تو اس کو ہوث ملک گیری کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ملک پر قبضہ کر لے۔ قدیم سلطنتوں کے عام طور پر فنا ہونے کا بڑا سبب یہی تھا، اور پھر اس کے مسلط ہونے پر دین اور دیانت کو نقصان عظیم اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے عیسائی سب کے سب اپنی مروجہ انجیل کے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ کیتھولک والے کہتے ہیں کہ رومی کلیسا کو ہر عیسائی پر بواسطہ عماد کے پورا اعتماد حاصل ہے، کیونکہ ہر معتمد رومی کلیسا کے سامنے سرنگو اور محکوم ہے، اور کلیسا پابند ہے کہ گناہ گاروں پر کلیسائی سزائیں جاری کرے، بدلہ لے، اور اس امر کا پابند ہے کہ ان لوگوں کو جو گمراہی پر اصرار کریں اور عوام کے لیے مضرت رساں ہوں انہیں موت کی سزا دینے کے لیے حکام کے حوالے کرے۔
اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو کیتھولکی ایمان اور کلیسائی احکام کی حفاظت کرنے کا پابند بنائے، خواہ وہ قصاص کی صورت میں ہو۔ ان کے لیے یہ اقوال اسحاق بردکان نے، جو ایک پروٹسٹنٹ عالم ہیں، اپنی کتاب الثلاث عشرہ رسالہ کے رسالہ نمبر 12 صفحہ 360 مطبوعہ 1849 بیروت میں نقل کیے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔